ابا جان، آج ہوا میں کیسی عجیب سی بو ہے، جیسے لبان کے ساتھ کوئی چیز سلگ رہی ہو۔ میں نے مسلح پر بیٹھے اپنے نابینا والد کی طرف دیکھ کر الجھن اور قدرے پریشانی سے پوچھا تو انہوں نے ذکر کرتے کرتے اپنی تصویر روکی اور میری طرف چہرہ موڑ لیا۔ تمہارا وہم ہے حورین بیٹی، تم بس باہر صحن میں جا کر اپنی تلاوت شروع کرو، ورنہ فجر کا وقت نکل جائے گا۔ ابا جان کی پرسکون اور ٹھہری ہوئی آواز سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی اونی چادر کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے حجرے سے باہر صحن کی طرف نکل آئے۔ میں گاؤں کے اس پرانی کچی مسجد کا امام مولوی ہاشم کی اکلوتی بیٹی حورین ہوں، اور ہمارا یہ چھوٹا سا گھر مسجد کے بالکل عقبے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میری 21 سالہ زندگی بہت ہی سیدھے سادے اور حقیقت پسندانہ اصولوں پر چل رہی تھی، جہاں صبح اٹھ کر گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانا اور اپنے نابینا ابا جان کی خدمت کرنا ہی میرا کل اثاثہ تھا۔ لیکن اس روز جب میں نے مسجد کے عقبی صحن میں قدم رکھا تو وہاں کا ماحول میری روزمرہ کی پرسکون زندگی سے بالکل مختلف تھا۔ فجر کے اس پہر میں عام طور پر ایک عجیب سی تازگی اور پرندوں کی مرہم چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن آج صحن میں ایک ایسا گہرا اور پراسرار سناٹا تھا جو سیدھا دل میں خوف بٹھا رہا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ وہ صدیوں پرانا اور گھنا پیپل کا درخت گہرے اندھیرے میں کسی خاموش پہرے دار کی طرح کھڑا تھا، جس کے بالکل نیچے بچھی کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر تلاوت کرنا میرا روز کا معمول تھا۔ میں معمول کے مطابق اس درخت کے سائے تلے جا کر بیٹھ گئی اور قرآن پاک کھول کر تلاوت شروع کر دی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، اور وہ سلگنے کی بو جو مجھے اندر حجرے میں محسوس ہوئی تھی وہ یہاں درخت کے نیچے بیٹھتے ہی بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میں نے بمشکل چند آیتیں ہی پڑھی ہوں گی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بالکل اوپر درخت کی ان گھنی اور پرانی شاخوں کے بیچ کوئی بہت بھاری وجود موجود ہے۔ کسی کے انتہائی تیزی سے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ بے حد تکلیف میں ہو اور اس کا سانس بری طرح اکھڑ رہا ہو۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تلاوت روکی اور اوپر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن شاخوں کی گھٹن میں کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے اوپر شاخوں کے بیچ سے ایک بالکل کالا پڑ چکا اور سلگتا ہوا پیپل کا پتا ٹوٹا اور سیدھا میری گود میں پڑے دوپٹے کے کنارے پر آ گرا۔ پتے میں اتنی شدید تپش تھی کہ میرا دوپٹہ فوراً ہلکا سا جھلس گیا اور میں نے گھبرا کر فوراً سے زمین پر جھٹک دیا۔ میں ابھی اسے حیرت اور الجھن سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اوپر شاخوں کے ٹوٹنے کی ایک زوردار آواز آئی اور ایک دراز کا بھاری وجود درخت سے سیدھا کچی زمین پر میرے بالکل سامنے آ گرا۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ میں خوف سے پیچھے کھسک گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی نوجوان کا جسم تھا جو مٹی میں اندھے منہ گرا ہوا تھا اور بالکل بے حرکت تھا۔ ابا جان جلدی باہر آئے، صحن میں درخت سے کوئی گرا ہے۔ میں نے تیزی سے اٹھتے ہوئے حجرے کی طرف بھاگ کر ابا جان کو پکارا تو وہ اپنی چھڑی کے سہارے فوراً باہر آ گئے۔ کیا ہوا حورین بیٹی؟ کون گرا ہے؟ گھبراؤ مت اور ذرا قریب جا کر دیکھو، کیا اس کی سانس چل رہی ہے؟ ابا جان نے مجھے تسلی دی تو میں ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس بے سد نوجوان کے قریب گئی۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، مجھے یہی لگا کہ یہ کوئی راہگیر مسافر ہے جو شاید سخت سردی سے بچنے کے لیے رات کے وقت درخت پر چڑھ گیا ہوگا اور نیند میں توازن کھونے کی وجہ سے نیچے گر گیا ہوگا۔ میں نے جھک کر احتیاط سے اس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ابا جان، یہ تو بالکل بے ہوش ہے اور اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نبض چل رہی ہے لیکن بہت کمزور ہے، ہمیں اسے فوراً اندر مہمان حجرے میں لٹانا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے کہا کیونکہ مجھے اس وقت صرف ایک انسانی جان کو بچانے کی فکر تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے مل کر بہت مشکل سے اس بھاری بھرکم نوجوان کو کھینچا اور مسجد کے ساتھ بنے پرانے مہمان حجرے میں لا کے چارپائی پر لٹا دیا۔ حورین بیٹی، جلدی سے باورچی خانے جاؤ اور شہد اور کلونجی کا وہ لیپ لے کر آؤ جو میں نے بنا کر رکھا تھا۔ ابا جان نے اسے ایک پرانا کمبل اڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں تیزی سے لیپ لینے چلی گئی۔ جب میں لیپ کی چھوٹی سی شیشی لے کر واپس آئی اور اس کے ماتھے پر لگانا شروع کیا تو مجھے ایک بار پھر شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ میری انگلیاں اس کے جلد کو چھوتے ہی سن ہو رہی تھیں کیونکہ اس کا جسم حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی نیلی رگوں کے اندر سے مجھے ایک مدھم سا پراسرار دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عام بھاپ نہیں تھی جو سردی میں نکلتے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی چیز بے حد تپش کے ساتھ سلگ رہی ہے، اور جیسے ہی میرا لیپ اس کی جلد پر لگتا وہ دھواں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔
व्यूअर्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी और वो ये है कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि रात के 3 बजे जैसे आपके कमरे में कोई है? क्या आपने उस वक़्त में आँखें खोलने की हिम्मत की? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी जिसने भी रात के तीसरे पहर अपनी आँखें खोली, दोबारा से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आँखें खोल सके। क्योंकि जितने भी लोगों की ये दास्तान है वो सब यही कहते हैं और एक ही जुमले से शुरुआत करते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कमरे में कोई है। तो आज की कहानी भी ऐसी ही एक रात से शुरू होती है। चलाएँ कहानी की जानिब चलते हैं। और उसके चेहरे का तनाव सुकून में बदल जाता। अब्बाजान, ये कोई आम इंसान नहीं लग रहा। इसका जिस्म बर्फ है, लेकिन इसकी रगों से एक अजीब सा धुआं निकल रहा है। मैंने लरजती हुई आवाज में अपने खौफ का इजहार किया तो अब्बाजान ने एक तवील सांस लिया। तुम्हारा वहम है बेटी, सख्त सर्दी में अक्सर जिस्म से भाप निकलती महसूस होती है। तुम बस अल्लाह का नाम लेकर अपना काम करो और इन बातों को दिल पर मत लो। उनकी बात सुनकर मैंने खुद को यही समझाया कि शायद ये मेरा वहम ही है और सर्दी की वजह से मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने खामोशी से अपना काम खत्म किया और हुजरे का दरवाजा बंद करके वापस आ गई। उस वाक़ये को गुजरे 2 दिन हो चुके थे और वो मुसाफिर अभी तक होश में नहीं आया था। लेकिन उसके आने के बाद से हमारे घर और मस्जिद के माहौल में जो खामोश और डरावनी तब्दीलियां आ रही थीं, वो मेरे आसाब को बुरी तरह थका रही थीं। जब से वो नौजवान उस मेहमान हुजरे में आया था, गांव के आवारा कुत्ते रात भर इतनी अजीब और पुरस्कार आवाजों में रोते थे कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं सारी रात जागती रहती थी। उनकी आवाजें सीधे दिल पर लगती थी, जैसे वो अंधेरे में किसी गैर मरई और खौफनाक चीज को देखकर डर रहे हैं। उससे भी ज्यादा हैरानकुन मेरी पाली हुई बिल्लियों का रवैया था। मेरी सफेद बिल्ली मानो जो हर वक्त मेरे कदमों से लिपटी रहती थी, अब उसने हुजरे की तरफ जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन मैंने उसे गोद में उठाकर हुजरे के करीब ले जाने की कोशिश की तो उसने खौफ से घबराकर मेरे हाथ पर पंजे मारे और दूर भाग गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे कांप रही थी जैसे उसने मौत को अपने सामने देख लिया हो। अब्बा जान, ये जानवर इतना खौफजदा क्यों है? मानो तो हुजरे की तरफ देखती भी नहीं है। मैंने एक दोपहर उलझन से पूछा। जानवर अक्सर ऐसे अजनबी इंसान की बू से घबरा जाते हैं बेटी। तुम इन छोटी बातों पर ध्यान मत दो। अब्बाजान का जवाब वही पुरसुकून सा था, लेकिन मेरा हकीकत पसंद दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जानवरों वाली बात पर मैंने खुद को किसी न किसी तरह समझा लिया, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसका कोई भी मंतकी जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा था और जिसने मुझे ज़हनी तौर पर बहुत खौफजदा कर दिया था। मैं दिन में 3 बार उसके लिए ताज़ा खाना बना कर ले जाती थी कि शायद उसको होश आ जाए और वो ये खा ले, लेकिन वो खाना खाया नहीं जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि वो खाना महज 2 घंटे के अंदर ही मुकम्मल तौर पर बासी और बदबूदार हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे उस खाने की सारी ग़िज़ाइत, जायका और ताजगी को किसी अनदेखी चीज ने हवा में ही निचोड़ लिया हो। सुबह की पकी हुई ताज़ा रोटी दोपहर तक सूख कर लकड़ी बन जाती और सालन से ऐसी बू आने लगती कि उसे फौरन बाहर कचरे में फेंकना पड़ता। अब्बाजान, ये देखें, ये रोटी कैसे इतनी जल्दी खराब हो सकती? मैं सुबह ताज़ा खाना रख कर आई थी और अब ये बिल्कुल खराब हो चुका है। मैंने बदबूदार खाने की प्लेट उनके सामने रखते हुए रूहान से आवाज में कहा। मुझे लगने लगा था कि उस शख्स को कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हवा में फैल रही है और हमारे जानवरों को भी महसूस हो रही है। बेटी, बंद कमरे में और हवा में नमी की वजह से अक्सर खाना जल्दी खराब हो जाता है। तुम बिला वजह अपने दिल में खौफ न बिठाओ। अब्बाजान ने मेरी बात को रद्द कर दिया। लेकिन ये वाक़यात और उन चीज़ों का खौफ मुझे अंदर से मुसलसल उलझा रहा था और मुझे लगने लगा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तीसरी रात का वक्त था और चारों तरफ एक गहरा और पुरस्कार सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की शिद्दत अपने अरूज पर थी और पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था। मैंने हुजरे में पानी का ताज़ा जग रखने का इरादा किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर रात को उसे होश आ जाए तो उसे पानी की ज़रूरत होगी और वो कमज़ोरी के बायस उठ न सके तो। मैंने हुजरे का लकड़ी का पुराना दरवाजा आहिस्ता से धकेला और कदम अंदर रखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो नौजवान जिसे मैं पिछले 2 दिन से मुकम्मल तौर पर बेसुध पड़ा देख रही थी, वो अब होश में आ चुका था। वो चरपाई से नीचे कच्चे फर्श पर सजदे की हालत में गिरा हुआ था और उसका पूरा जिस्म किसी शदीद तकलीफ की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। उसके कांपने से फर्श पर एक वाज़िया थरथराहट महसूस हो रही थी। मैं एक लम्हे के लिए दरवाजे पर ही ठटक कर रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे बुलाऊं या वापस चली जाऊं, लेकिन मेरी इंसानी हमदर्दी ने मुझे वहीं रोक लिया।
میں اسے ایک بیمار اور لاچار انسان ہی سمجھ رہی تھی۔ بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو اس طرح ٹھنڈے فرش پر نہیں لیٹنا چاہیے، آپ ابھی بہت کمزور ہیں۔ میں نے دھیمی اور محتاط آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر جیسے ہی پانی کا جگ میز پر رکھا اور ہمدردی کے تحت اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، وہ یکدم ایک زوردار جھٹکے سے میری طرف مڑا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی اور میرے قدم زمین پر بری طرح جم گئے۔ میرا سارا جسم ایک دم سن پڑ گیا، کیونکہ جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا وہم ایک بھیانک سچائی بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انسانوں جیسی بالکل نہیں تھیں۔ ان آنکھوں میں کوئی سفید حصہ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مکمل گہرے اور لامتناہی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، جیسے کوئی اتھاہ کھائی ہو۔ مجھ سے دور ہٹ جاؤ لڑکی، اور اپنی تلاوت ہرگز بند مت کرنا، ورنہ وہ مجھے یہاں بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی آواز میں ایک ایسے پراسرار گرج اور بازگشت تھی جو پورے حجرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ وہ آواز کسی بھی طرح ایک عام انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے منہ سے کامتے ہوئے الفاظ نکلے۔ میں انسان نہیں ہوں، تم میرے قریب مت آنا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ میں نے بے پناہ خوف سے کامتے ہوئے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچے۔ میں بے ہوش تو نہیں ہوئی کیونکہ میرے اعصاب مضبوط تھے، لیکن میرا واحد مقصد اس وقت وہاں سے بھاگنا تھا۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، دروازہ باہر سے دھیرے سے کھلا اور سامنے ابا جان اپنی چھڑی تھامے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اس وقت بھی کوئی حیرت یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا سکون تھا جیسے وہ پہلے دن سے ہی جانتے ہوں کہ یہ ہستی جو اندر موجود ہے وہ در حقیقت کون ہے۔ ابا جان، آپ یہاں؟ میرے کامتے ہوئے لبوں سے وہ مشکل اتنا ہی نکل سکا اور میں خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی کچی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے مڑ کر سجدے میں گرے اس پراسرار نوجوان کو دیکھا جس کی تاریک اور گہری آنکھیں اب بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، اور پھر دروازے پر کھڑے اپنے نابینا باپ کو دیکھا جن کے پرسکون چہرے پر رتی برابر بھی خوف یا حیرت نہیں تھی۔ گھبراؤ مت ہو رین بیٹی، یہ کوئی دشمن نہیں ہے جس سے تم اتنا ڈر رہے ہو۔ ابا جان نے اپنی چھڑی زمین پر ٹیکتے ہوئے نہایت پرسکون اور دھیمے لہجے میں کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حجرے کے اندر آ گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگ رہا تھا میرا سینہ پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ اس کی آنکھیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آفت ہے جو ہمیں ختم کر دے گی۔ آپ اس کے قریب مت جائیں۔ میں نے روتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکی اور میرا ہاتھ تھام کر سیدھے جا کر اس نوجوان زریز کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے۔ تم اپنے پردادا کا حق مانگنے آئے ہو نا نوجوان؟ اس پیپل کے درخت کا سایہ تمہارا ہی ہے اور تم بالکل صحیح جگہ آئے ہو۔ ابا جان کی یہ بات سن کر میں بالکل سن ہو گئی۔ میرا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ پردادا کا حق اور پیپل کا درخت، یہ ابا جان کیا کہہ رہے تھے؟ اور کیا وہ اس غیر انسانی مخلوق کو پہلے سے جانتی تھی؟ زریز نے فرش پر پڑے پڑے بمشکل اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اس کی آنکھوں کی وہ خوفناک تاریکی ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی، جیسے اسے کوئی امید نظر آ گئی ہو۔ ہورین بیٹی، یہ پیپل کا درخت جس کے نیچے تم روز تلاوت کرتے ہو، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے۔ ابا جان نے میری طرف رخ کیا اور ایک ایسی گہری حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور میری ساری حقیقت پسندی دھری کی دھری رہ گئی۔ آج سے 100 سال پہلے تمہارے پردادا نے ایک نہایت معصوم ہستی کو کالے علم والوں کے شر سے بچا کر اسی درخت کے نیچے پناہ دی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مضبوط روحانی معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی اس قبیلے پر کوئی جان لیوا اور کڑا وقت آئے گا تو وہ اسی درخت کے سائے میں پناہ مانگیں گے۔ یہ نوجوانی سے ہستی کا پڑپوتا زریز ہے، اور یہ آج ہم سے وہی پرانا حق مانگنے آیا ہے جو ہمارے خاندان پر ایک قرض ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی دم سادے یہ سب سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کسی صدمے سے کم نہیں تھا کہ میرے اپنے خاندان کا اتنا بڑا راز مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ ابا جان، لیکن اس کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اگر یہ اتنے ہی طاقتور مخلوق ہے تو یہ اس طرح بے بس اور لاچار کیوں پڑا ہے؟ اس کے جسم سے یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیونکہ زریز کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا اور وہ دھواں جو میں نے پہلے دن دیکھا تھا وہ بہت واضح اور گہرا محسوس ہو رہا تھا۔
میں انسانوں کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو خود بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہوں۔ زریز نے انتہائی کربناک اور بھاری آواز میں کہا تو میں بے ساختہ چونک گئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرج تو تھی، لیکن ساتھ ہی ایک بے پناہ بے بسی بھی تھی۔ مجھ پر کوئی عام جادو نہیں ہوا، بلکہ میں نے تم انسانوں پر ظلم کرنے اور ان کا ناحق خون بہانے سے سختی سے انکار کیا تھا، جس کی سزا میں میرے اپنے قبیلے کے باغی اور ظالم سرداروں نے مجھے زہر نار کر دے دی۔ یہ آگ کا وہ زہر جو میرے وجود کو اندر سے تیزی سے کھا رہا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہوا تو کچھ ہی دنوں میں یہ مجھے مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل جو کچھ دیر پہلے تک شدید خوف سے کانپ رہا تھا، وہ اچانک ایک انسانی ہمدردی کے تحت نرم پڑنے لگا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ہم تو خود بہت عام اور کمزور سے انسان ہیں۔ ہم تمہارا یہ آگ کا زہر کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے قدرے آگے بڑھتے ہوئے اور الجھن سے پوچھا۔ زریز نے گہری اور تکلیف دہ سانس لی، جس سے اس کے منہ سے ہلکا سا دھواں خارج ہوا۔ اس کا علاج صرف ایک انسان کر سکتا ہے لڑکی، ایک ایسا انسان جس کا خون اور نیت 100% پاک ہو، اور جو مسلسل 7 دن مجھ پر کچھ خاص قرآن آیات کا حصار کر کے دم کرے۔ اگر وہ دم بیچ میں ایک دن کے لیے بھی ٹوٹا، یا دم کرنے والے کی نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا، تو میری رگوں میں دوڑنے والا یہ زہر بے قابو ہو کر مجھے وہیں جلا کر بھسم کر دے گا، اور میں کبھی اپنے قبیلے میں واپس نہیں جا سکوں گا۔ ہورین بیٹی، ہمارا خاندان 100 سال سے اس معاہدے میں بندھا ہوا ہے۔ میں نابینا ہوں اور یہ مشکل عمل مکمل نہیں کر سکتا، لیکن تم میرا خون ہو اور تم یہ کر سکتی ہو۔ ابا جان نے بہت امید اور مان سے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک طرف یہ غیر انسانی مخلوق تھی جس سے مجھے اندر ہی اندر شدید ڈر لگ رہا تھا، اور دوسری طرف میرے خاندان کا وہ پرانا وعدہ تھا جو 100 سال پہلے کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی ساری ہمت اور حقیقت پسندی کو جمع کیا اور ایک طویل گہری سانس لی۔ میں کروں گی یہ دم ابا جان۔ اگر میرے پردادا کا کوئی وعدہ ہے تو میں اسے ضرور نبھاؤں گی اور اس کی جان بچاؤں گی۔ آپ بس مجھے بتائیں کہ مجھے کس وقت کیا پڑھنا ہے۔ میں نے انتہائی مضبوط لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا تو زریز کی ان تاریک آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور تشکر ابھر آیا، اور ابا جان نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ لیکن اس رات جب میں نے پہلی بار عشاء کے بعد زریز پر وہ خاص آیات پڑھ کر دم کیا اور حسار کھینچا، تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری کس قدر خوفناک اور جان لیوا ثابت ہونے والی ہے۔ جیسے ہی علاج کا یہ پراسرار سلسلہ شروع ہوا، گاؤں اور خاص طور پر ہمارے گھر کے حالات تیزی سے بگڑنے لگے۔ وہ رات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں عشاء کے بعد تھک کر اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت بھاری اور سرد چیز میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ میرا پورا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نہ تو اپنا ہاتھ ہلا سکتی تھی اور نہ ہی پیر۔ میری آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں اور اس اندھیرے میں مجھے اپنے چاروں طرف عجیب سے ہیبت ناک اور کالے سائے رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جو انسان کو اندر سے پاگل کر دیتا ہے۔ اچانک میرے کانوں میں انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں گونجنے لگے۔ اب وہ آوازیں اتنی بھیانک، تیز اور غیر انسانی تھیں کہ مجھے لگا میرا دماغ اب پھٹ جائے گا۔ کوئی اندیکھی مخلوق مجھے مسلسل ڈرا رہی تھی اور میرے کانوں میں پھنکا رہی تھی کہ میں زریز کا علاج آج ہی چھوڑ دوں، ورنہ وہ مجھے اور میری نابینا باپ کو جان سے مار دیں گے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سلیپ پیرالائسس کا وہ بھیانک تجربہ تھا جس نے میرے اعصاب کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب فجر کی اذان کی مدھم آواز گونجی تو وہ شدید دباؤ یکدم ختم ہو گیا اور میں ہامتی ہوئی بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اگلے 2 دن تک یہ سلسلہ بالکل اسی طرح چلتا رہا۔ میں دن میں زریز پر دم کرتی اور رات کو وہ اندیکھی قوتیں مجھے نفسیاتی طور پر شدید ٹارچر کرتی۔ میں نے یہ بات ابا جان کو نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں، لیکن اندر ہی اندر میں بری طرح خوفزدہ اور کمزور ہو چکی تھی۔ اسی دوران ایک اور عجیب سی بات ہونے لگی جس نے میرے شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا۔ گاؤں کی پرانی دائی اور جو بہت نیک عورت تھی، اماں بشیرہ نے اچانک ہمارے گھر کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔
اما بشیرہ کو سارا گاؤں بہت مانتا تھا اور وہ اکثر بیماروں کو دم کرنے بھی آتی تھی، لیکن پچھلے 2 دن سے وہ بلا وجہ کسی نہ کسی بہانے ہمارے دروازے پر آ جاتی۔ ایک دوپہر جب میں صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی تو اما بشیرہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ مولوی صاحب کہاں ہیں ہورین بیٹی؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک عجیب اور کھوجنے والے لہجے میں پوچھا۔ میں نے گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے اور انہیں چارپائی پر بٹھایا۔ ابا جان تو اندر آرام کریں اماں، آپ بتائیں خیریت تو ہے؟ آپ آج کل روز آ رہی ہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو انہوں نے میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، جیسے وہ میرے اندر کا ڈر پڑھنا چاہتی ہیں۔ بیٹی، یہ محلے والے کیا باتیں بنا رہے ہیں آج کل؟ رات کو آپ کے اس مہمان حجرے سے بڑی عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی کوئی روتا ہے تو کبھی کسی کے درد سے کرہنے کی آوازیں آتی ہیں۔ لوگ تو ڈرنے لگے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسجد میں کس پراسرار چیز کو پناہ دے دی ہے۔ 1 منٹ کے لیے رکیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کہانی کے راز میں بے حد مگن ہیں، لیکن یوٹیوب پالیسی کو بھی ہم نے دھیان میں رکھنا ہے اور آج کے اس خوفناک قصے کو بھی آپ غور سے سنیں کہ ایسا کیا ہوا تھا اس رات۔ آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اما بشیرہ نے میرے قریب جھک کر انتہائی رازدارانہ انداز میں کہا۔ میں ان کی بات سن کر اندر سے گھبرا گئی، لیکن میں نے خود کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا اور خود پر قابو رکھا۔ اماں، وہ بس ایک عام سا مسافر ہے جو سردی سے بیمار پڑ گیا ہے، ابا جان اس کا علاج کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی ان فضول باتوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ میں نے بات ٹالنے کے لیے جلدی سے کہا۔ میں اماں بشیرہ کے لیے اندر سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور جب میں نے انہیں پانی دیا تو میری نظر اچانک ان کی آنکھوں پر پڑی۔ میرا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ اماں بشیرہ کی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب اور سرد چمک تھی جو میں نے ان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چمک بالکل ویسی تھی جیسی میں رات کو ان کالے سایوں میں محسوس کرتی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک ایسا کھوجنے والا انداز تھا جیسے وہ میرے اندر کا کوئی گہرا راز جاننا چاہتی ہیں۔ پانی پیتے ہوئے انہوں نے حجرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے ان کے چہرے پر ایک نہایت باریک اور شیطانی سی مسکراہٹ ابھری ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اچھا بیٹی، میں چلتی ہوں، مولوی صاحب کو کہنا کہ محلے والوں کا ذرا خیال رکھیں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اماں بشیرہ جا چکی تھی، لیکن ان کی وہ عجیب سے نگاہ اور چہرے پر ابھرنے والی وہ مسکراہٹ میرے ذہن میں کسی کانٹے کی طرح اٹک گئی تھی۔ میرا ذہن اب تک ان تمام واقعات کو کسی نہ کسی منطق سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو کچھ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ انسانی عقل سے کوسوں دور تھا۔ آج زریز کے علاج کا 5واں دن تھا اور مجھے مسلسل پڑھائی کرتے اور دم کرتے ہوئے شدید تھکاوٹ ہونے لگی تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی ہمت بھی پیدا ہو چکی تھی جو شاید میرے پردادا کے اس پرانے معاہدے کی وجہ سے تھی جس کا بوجھ اب میرے کندھوں پر تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں حجرے میں بیٹھی زریز پر دم کر رہی تھی۔ سردی کی شدت اب بھی ویسی ہی تھی، لیکن زریز کی حالت پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا وہ پراسرار دھواں اب کافی حد تک مدھم پڑ چکا تھا اور اس کی کالی تاریک آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ تھوڑی کم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پانی کے پیالے پر آخری آیات پڑھ کر دم کیا اور اسے زریز کی طرف بڑھایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور پانی پینے لگا۔ حجرے میں ایک گہرا سناٹا تھا جسے صرف زریز کے پانی پینے کی آواز توڑ رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک زریز نے بڑی تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت اور ٹھنڈی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ کیا ہوا؟ تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی تاریک آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی وحشت اور تیزی آ چکی تھی۔ وہ گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں حورین۔ اس کی آواز اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون داخل ہو چکا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ انہوں نے کسی انسان کا جسم پہن لیا ہے۔ زریز کی آواز میں ایک لرزہ خیز سرگوشی تھی جس نے پورے حجرے کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ وہ تاریکہ ہے، میرے قبیلے کی سب سے خطرناک ہستی۔ وہ مجھے ختم کرنے آئے ہیں اور وہ اب اس گاؤں کے کسی انسان کے روپ میں ہمارے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور مجھے فوراً اماں بشیرہ کی وہ سرد اور چمکتی ہوئی آنکھیں یاد آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ اماں بشیرہ ہو سکتی ہیں؟ لیکن وہ تو ایک عام سی بوڑھی دائی ہیں، وہ تاریکہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اسے دیکھنا ہوگا حورین،
اگر وہ ہمارے قریب آ گئی تو یہ حصار ٹوٹ جائے گا اور میرا یہ زہر مجھے یہیں ختم کر دے گا۔ زریس نے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور حجرے سے باہر آ گئی۔ میرا ذہن مکمل طور پر الجھا ہوا تھا، لیکن مجھے سچ جاننا تھا۔ اماں بشیرہ کا گھر ہماری مسجد سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا اور وہ وہاں اکیلی رہتی تھیں۔ رات کا سناٹا اپنے عروج پر تھا اور گاؤں کی کچی گلیاں بالکل سنسان پڑی تھیں۔ میں نے اپنی چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور دبے قدموں اماں بشیرہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ دور کہیں کتے کے رونے کی وہ منحوس آواز مسلسل آ رہی تھی جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے قدم نہیں روکے۔ جب میں اماں بشیرہ کی مٹی کے بنے پرانے گھر کے باہر پہنچی تو وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ کوئی آہٹ یا آواز نہیں تھی۔ ان کے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی جو گلی کی طرف کھلتی تھی وہ ہلکی سی کھلی ہوئی تھی اور اندر سے ایک انتہائی مدھم سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنا سانس روکا اور دبے قدموں کھڑکی کے بالکل قریب ہو گئے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں اس کی آواز اندر نہ چلی جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی در سے اندر جھانکا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری آنکھیں حیرت اور شدید خوف سے پھیل گئیں اور میں نے بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ کمرے کے بیچوں بیچ چھت کی پرانی کڑیوں کے ساتھ اماں بشیرہ اونڈھی لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی چمگادڑ کی طرح ہوا میں معلق تھیں اور ان کے پاؤں چھت کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پراسرار اور خوفناک چمک تھی جو میں نے دوپہر کو دیکھی تھی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ بھیانک تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ کچا اور ناپختہ سا گوشت پکڑے ہوئے تھیں اور اسے انتہائی درندگی اور عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے کھا رہی تھیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والی وہ چبانے کی آوازیں اور ان کا وہ لٹکنے کا انداز اتنا بھیانک تھا کہ مجھے لگا میں ابھی وہیں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ اماں بشیرہ نہیں تھی، وہ وہیں تاریکہ تھی جس کا زریز ذکر کر رہا تھا۔ اس نے اس معصوم بوڑھی عورت کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ وہ ہم تک پہنچ سکے۔ میں وہاں ایک سیکنڈ بھی مزید کھڑی نہ رہ سکی اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگی۔ میں ہامتی کامتی اپنے گھر پہنچی اور سیدھا ابا جان کے کمرے میں گئی۔ ابا جان جاگ رہے تھے اور مصلے پر بیٹھے تھے۔ ابا جان، وہ تاریکہ ہے، وہ اماں بشیرہ کے روپ میں آ گئی ہے۔ میں نے اسے خود دیکھا ہے، وہ بہت بھیانک ہے ابا جان۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی۔ ابا جان نے اپنے پرسکون ہاتھ میرے سر پر رکھے۔ میں جانتا ہوں بیٹی، مجھے اس کی نحوست فجر کے وقت ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن ہم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک زریز کا یہ حصار اور علاج مکمل نہیں ہو جاتا۔ تمہیں بس 2 دن مزید ہمت کرنی ہے حورین۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جس نے مجھے تھوڑی ہمت دی، لیکن میرے اندر کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی، لیکن صبح ہوتے ہی ہمارے گھر کے باہر ایک عجیب سا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ باہر گلی میں بہت سارے لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر صحن میں آئی تو ابا جان بھی اپنی چھڑی تھامے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باہر گاؤں والوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہو چکا تھا اور وہ مسلسل ہمارا لکڑی کا پرانا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ دروازہ کھولو مولوی ہاشم، آج تمہیں جواب دینا ہوگا۔ باہر سے کسی کی غصے بھری آواز آئی تو ابا جان نے مجھے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا کہ سارا گاؤں وہاں موجود تھا اور ان سب کے آگے اماں بشیرہ کھڑی تھیں۔ ان کا حلیہ بظاہر بالکل عام سا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ تاریکہ والی چمک اور خباثت بالکل واضح تھی۔ مولوی ہاشم، تم نے ہمارے گاؤں کو کس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ یہ کیسا دین پھیلا رہے ہو تم؟ اماں بشیرہ نے انتہائی زہریلی اور بلند آواز میں ہجوم کے سامنے ابا جان کو مخاطب کیا۔ ابا جان بالکل پرسکون کھڑے تھے۔ کیا بات ہے بشیرہ بی بی، تم سب صبح صبح اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا پریشانی پیش آئی ہے؟ ابا جان نے نرمی سے پوچھا تو اماں بشیرہ نے ہجوم کی طرف دیکھ کر ایک مکروہ مسکراہٹ بکھیرے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے اپنی اس مسجد کے حجرے میں کیا چھپا رکھا ہے۔ تم نے کسی کالے علم والے کو پالا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے جانور بیمار ہو رہے ہیں، کتے ساری رات روتے ہیں اور فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ نکالو اس منحوس کو باہر، ورنہ ہم خود اندر جا کر اسے نکالیں گے۔ اماں بشیرہ کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور جادو تھا جس نے پورے گاؤں والوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ہجوم ان کی باتوں میں آ کر مشتعل ہو چکا تھا اور سب ایک ساتھ شور مچانے لگے کہ حجرے کی تلاشی لینی ہے۔ میرا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ حجرے میں چلے گئے تو زریز کا حصار ٹوٹ جائے گا
اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے بشیرہ بی بی، اور اس حجرے میں ایک بیمار مسافر ہے جس کا میں علاج کر رہا ہوں۔ تم لوگ اس طرح کسی کے گھر میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتے۔ ابا جان نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے تھوڑی جلال سے کہا، لیکن ہجوم پر اس وقت تاریکا کی شیطانی طاقت کا اثر تھا۔ انہوں نے ابا جان کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ کر دروازے کو دھکے دینے لگے۔ حورین بیٹی، تم فوراً اندر حجرے میں جاؤ اور اپنا عمل شروع کرو۔ کسی بھی قیمت پر تلاوت نہیں رکنی چاہیے، یہ میری قسم ہے تمہیں۔ ابا جان نے میری طرف مڑ کر انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا۔ میں روتے ہوئے انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر حجرے کی طرف بھاگی اور اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ زریز چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس کی سماعتیں اتنی تیز تھیں کہ وہ باہر کا سارا شور سن رہا تھا۔ وہ تاریکا ہے حورین، وہ انسانوں کو اکٹھا کر کے لائے ہیں تاکہ میرا حصار ٹوٹ جائے۔ مجھے باہر جانا ہوگا ورنہ وہ تمہارے باپ کو نقصان پہنچائے گی۔ زریز نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ نہیں زریز، تم باہر نہیں جا سکتے، تمہارا علاج صرف 2 دن دور ہے۔ اگر تم نے اپنی جگہ چھوڑی تو وہ زہر تمہیں راکھ کر دے گا۔ ابا جان نے مجھے قسم دی ہے کہ میں دم نہ توڑوں۔ تم چپ چاپ بیٹھو۔ میں نے روتے ہوئے تلاوت شروع کر دی لیکن میرا سارا دھیان باہر ابا جان کی طرف تھا۔ میں حجرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہجوم حجرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابا جان ایک چٹان کی طرح حجرے کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان کا کمزور اور بوڑھا جسم اس مشتعل ہجوم کے سامنے ایک دیوار بن چکا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم سب، میں جب تک زندہ ہوں تم اس حجرے کے قریب نہیں جا سکتے۔ ابا جان نے اپنی پوری طاقت سے ہجوم کو للکارا۔ ہجوم ایک لمحے کے لیے ان کی اس جلال سے رک گیا کیونکہ مولوی ہاشم کی عزت ان سب کے دلوں میں بہرحال موجود تھی۔ اما بشیرہ نے یہ دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی غصہ ابھر آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جب تک یہ بوڑھا امام یہاں کھڑا ہے وہ حجرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تاریکا جو اما بشیرہ کے روپ میں تھی، اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور ابا جان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی وہ پراسرار اور بھیانک آنکھیں پوری طرح کھولیں اور ابا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ یہ کوئی عام نظر نہیں تھی بلکہ تاریکا کی وہ کالی اور زہریلی نظر بد تھی جس کا وار کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ابا جان پر پڑی، ابا جان کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے سینے کو مضبوطی سے پکڑا اور ان کے منہ سے تکلیف کی ایک عجیب سی آواز نکلی۔ وہ اپنی جگہ پر لڑکھڑائے اور ایک بھاری جھٹکے کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ ابا جان! میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں کھڑکی سے اپنے باپ کو زمین پر گرتے اور تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ کھانستے ہوئے زمین پر دوہرے ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں کھڑکی توڑ کر باہر نکل جاؤں اور اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤں۔ میرے آنسو کسی برسات کی طرح بہہ رہے تھے لیکن مجھے ان کی وہ قسم یاد آ گئی جو انہوں نے مجھے چند لمحے پہلے دی تھی کہ عمل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میں شدت غم سے کانپ رہی تھی، میری ہچکیاں بن گئی تھیں لیکن میں نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے مسلسل تلاوت جاری رکھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے کڑا اور اذیت ناک امتحان تھا، جہاں میرا باپ میرے سامنے موت و حیات کی کشمکش میں تھا اور میں اس کی مدد کرنے کے بجائے ایک جن زادے پر دم کر رہی تھی۔ زریز جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس سے میری یہ حالت اور ابا جان کی وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سختی سے مٹھی میں بند کر لیے۔ اس کی تاریک آنکھوں میں ایک ایسا طوفان امڑ آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس حصار سے نکلا تو اس کی اپنی جان جا سکتی ہے۔ اس کے اندر کا وہ آگ کا زہر اسے اندر سے جلا دے گا، لیکن اس نے میری طرف دیکھا۔ میں روتی جا رہی تھی اور تلاوت کر رہی تھی۔ حورین، تم نے اور تمہارے باپ نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ تمہارے پردادا نے میری جان بچائی تھی اور آج میں اپنا قرض چکاؤں گا۔ زریز کی آواز میں ایک ایسی گرج اور فیصلہ کن طاقت تھی جس نے حجرے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ نہیں زریز، مت جاؤ، تم مر جاؤ گے۔ میں نے تلاوت کے بیچ میں روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے وہ حفاظتی حصار توڑ دیا جو میں نے اس کے گرد کھینچا تھا۔ جیسے ہی اس نے حصار پار کیا، اس کے وجود سے ایک دم وہ شدید دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کی گردن اور ماتھے کی نیلی رگیں دوبارہ پھول گئیں اور ان میں وہ پراسرار آگ دوڑنے لگی۔ وہ شدید تکلیف میں تھا لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے حجرے کا لکڑی کا دروازہ اتنی زور سے دھکا دے کر کھولا
کہ دروازہ اپنی چوکھٹ سے ٹوٹ کر باہر جا گرا اور زریز اس مشتعل ہجوم اور تاریکا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زریز جیسے ہی ان کے سامنے آیا، باہر کھڑے مشتعل ہجوم پر جیسے اچانک سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کا دراز قد اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی وہ پراسرار نیلی چمک دیکھ کر لوگوں کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے اور کسی کے منہ سے ڈر کے مارے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اما بشیرہ کے روپ میں موجود تاریکا نے زریز کو اس طرح ہساٹ توڑ کر اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک نہایت بھیانک اور مکروہ قہقہ ابھرا۔ اس کی وہ سرد اور کالی آنکھیں غصے اور تکبر سے مزید تاریک ہو گئیں۔ تم نے خود اپنی موت کو گلے لگا لیا ہے زریز، ہسار توڑ کر تم ویسے ہی خاک ہونے والے ہو، اب تم مجھے کیسے روکو گے؟ تاریکا کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو اما بشیرہ کے گلے سے نکل کر پورے گاؤں والوں کے دلوں میں دہشت بٹھا رہی تھی۔ تاریکا، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں اسی وقت خاک کر دوں گا۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے اور تم ان معصوموں پر وار نہیں کر سکتی۔ زریز کی گرجدار آواز نے پورے صحن کو ہلا دیا۔ تاریکا نے زہریلے انداز میں طنز کیا، تم انسانوں کی خاطر اپنے قبیلے کی سب سے طاقتور ہستی کے سامنے کھڑے ہو، یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے زریز۔ زریز نے اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور تکلیف کے باوجود مسکرایا۔ تم طاقت کو ظلم سمجھتی ہو تاریکا، لیکن طاقت تو بچانے میں ہے اور آج میں ان کی حفاظت کروں گا۔ لیکن تاریکا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم خود اپنے زہر سے مر رہے ہو اور چلے ہو مجھے خاک کرنے۔ آج میں تمہیں اور اس بوڑھے امام کو یہیں ختم کروں گی تاکہ تمہارے قبیلے کا نام و نشان مٹ جائے۔ تاریکا نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور اپنے وجود سے انتہائی سیاہ اور زہریلے سائے زریز اور پیچھے کھڑے ہجوم کی طرف پھینکے۔ زریز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تمام خطرناک سائے اپنے وجود پر لے لیے تاکہ پیچھے کھڑے انسان محفوظ رہ سکے۔ تاریکا کے اس زبردست وار اور اپنے اندر تیزی سے پھیلتے ہوئے آگ کے زہر نے زریز کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا اور وہ تکلیف سے کراہتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کی رگوں سے نکلنے والا دھواں اب بہت تیز ہو چکا تھا اور وہ مکمل طور پر بے بس لگ رہا تھا۔ تاریکا ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئی زریز کے قریب بڑھنے لگی تاکہ اس کا آخری وار کر سکے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ حجرے کے اندر روتی ہوئی لڑکی صرف ایک کمزور اور بے بس لڑکی نہیں تھی۔ میں مولوی ہاشم کی بیٹی تھی اور میرے رگوں میں اسی پردادا کا خون دوڑ رہا تھا جس نے 100 سال پہلے اس پیپل کے درخت کے نیچے وہ عظیم معاہدہ کیا تھا۔ ابا جان زمین پر گرے ہوئے تھے لیکن ان کے ہونٹ مسلسل کسی دعا میں ہل رہے تھے جس نے مجھے ایک نئی اور انوکھی طاقت دی۔ میں نے اپنے باپ کو زمین پر تڑپتے دیکھا تھا اور اب زریز کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور وہ دم کیا ہوا آخری پانی کا پیالہ جو زریز کے علاج کا آخری حصہ تھا اسے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تیزی سے حجرے سے باہر آئی اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئی۔ تاریکا زریز پر وار کرنے ہی والی تھی کہ میری آواز پوری قوت سے گونجے، رک جاؤ تاریکا، تمہارا واسطہ اب مجھ سے ہے، تم میرے باپ اور اس مسافر کو یوں ہی نہیں مار سکتے۔ تاریکا نے حیرت سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور انتہائی حقارت سے ہنسی۔ تم ایک کمزور انسان ہو کر میرا مقابلہ کرو گی لڑکی؟ تمہارا یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تاریکا کو لگا کہ میں وہ دم کیا ہوا پانی اس پر پھینکوں گی اور وہ اسے آسانی سے ہوا میں اڑا دے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا کالا وجود اس صدیوں پرانے معاہدے سے زیادہ طاقتور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوڑ کر وہ سارا پاک پانی تاریکا پر نہیں بلکہ اس صدیوں پرانے پیپل کے درخت کی جڑوں پر پوری قوت سے پھینک دیا، اور پانی جڑوں میں جذب ہوتے ہی میں نے اپنی پوری طاقت اور سچے دل سے بلند آواز میں اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آواز اس خوفناک سناٹے میں ایک ایسی پاکیزہ گونج بن کر ابھری جس نے فضا کا سارا بوجھل پن کاٹ کر رکھ دیا۔ چونکہ یہ درخت ان کے 100 سالہ پرانے روحانی معاہدے کی اکلوتی بنیاد تھا اور میں اس خون کی اکلوتی وارث جس نے یہ پناہ دی تھی۔ اذان کی اس پاکیزہ آواز اور اس دم کیے ہوئے پانی کے ملتے ہی پیپل کی گہری جڑوں سے ایک شدید اور اندھا کر دینے والی سفید روشنی کا طوفان نکلا۔ وہ روشنی اتنی تیز اور جلال والی تھی کہ اس نے پلک جھپکتے ہی تاریکا کے ناپاک اور شیطانی وجود کو اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا۔ تاریکا کی چیخیں آسمان کو چیرنے لگی۔
مجھے چھوڑ دو، یہ تم نے کیا کیا لڑکی؟ تاریکا بے بسی سے چلا رہی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے کالے سائے جلنے لگے اور وہ ماں بشیرہ کے جسم سے ایک سیاہ دھوئیں کی شکل میں نکل کر اس سفید روشنی میں تڑپتی ہوئی ہوا میں ہی بھسم ہو گئی۔ اس کی آخری چیخ اتنی بھیانک تھی کہ زمین کانپ اٹھی اور اس کے فوراً بعد اماں بشیرہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ پیچھے کھڑا سارا مشتعل ہجوم یہ معجزہ دیکھ کر خوف، ندامت اور عقیدت سے سجدے میں گر گیا اور ہر طرف اللہ کی بڑائی بیان ہونے لگی۔ ابا جان بھی جو تاریکا کے وار سے زمین پر گرے تھے اب سنبھل چکے تھے اور گہرے سانس لے رہے تھے۔ تاریکا کا شیطانی وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، لیکن میرا امتحان ابھی باقی تھا۔ تاریکا کے مرتے ہی زریز پر اس کا اپنا زہر نار پوری طرح حاوی ہو گیا، کیونکہ اس نے عمل مکمل ہونے سے پہلے حصار توڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر بری طرح تڑپنے لگا اور اس کا جسم باقاعدہ سلگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہمارے سامنے راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ زریز آنکھیں کھولو، تم ہار نہیں مان سکتے؟ میں نے روتے ہوئے اسے پکارا، لیکن زریز نے اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ مجھ سے دور رہو حورین، یہ آگ تمہیں بھی جلا دے گی۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور تم نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، اب مجھے سکون سے مرنے دو۔ زریز کی آواز تکلیف سے کٹ رہی تھی اور اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا رہی تھی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی زریز، تم نے میرے باپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے بنا کسی خوف اور جھجک کے اپنا ہاتھ اس کے انتہائی سلگتے اور آگ کی طرح تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیا۔ میری انگلیوں کو شدید تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ ابا جان مجھے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور سورہ رحمان کی وہ آخری آیات پوری عقیدت سے پڑھنا شروع کر دی، جو اس کے علاج کا آخری اور سب سے اہم حصہ تھی۔ میرے سچے آنسو میرے گالوں سے پھسل کر اس کے سلگتے ہوئے چہرے پر گرے اور میری اس پاکیزہ نیت اور قرآنی آیات کی برکت سے وہ پراسرار آگ جو اسے تیزی سے جلا رہی تھی ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر ٹھنڈی پڑ گئی۔ زریز کا جسم یکدم پرسکون ہو گیا اور اس کی رگوں سے نکلنے والا وہ دھواں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان میں اب وہ تاریکی اور تکلیف نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور روشن چمک تھی۔ وہ اس جان لیوا زہر سے مکمل طور پر شفا پا چکا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے دل کا سارا بوجھ اتر گیا۔ میں پیچھے ہٹی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابا جان بھی چھڑی کے سہارے چلتے ہوئے ہمارے قریب آ چکے تھے اور انہوں نے زریز کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ تم نے 100 سال پرانے اس معاہدے کی لاج رکھ لی نوجوان، تم نے انسانوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ابا جان نے انتہائی شفقت سے کہا تو زریز نے عقیدت سے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ سب آپ کی بیٹی کی ہمت اور اس پاکیزہ کلام کی طاقت ہے مولوی صاحب، ورنہ میں تو کب کا راکھ ہو چکا ہوتا۔ زریز کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اس خوفناک واقعے کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ گاؤں کے حالات بالکل نارمل ہو گئے تھے۔ ابا جان کی طبیعت اب بہت بہتر تھی اور اماں بشیرہ کو اس دن کا کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کس طرح تاریکا کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ گاؤں والوں نے ابا جان سے معافی مانگ لی تھی اور سب کچھ پہلے کی طرح پرسکون ہو گیا تھا۔ زریز، جس کے بال اب اس زہر کی تپش کی وجہ سے کناروں سے سنہرے ہو چکے تھے، وہ اب انسانوں کے عام لباس میں ایک انتہائی باوقار اور خوبصورت شخص لگ رہا تھا۔ ایک شام جب میں صحن میں کھڑی بلیوں کو دودھ پلا رہی تھی تو زریز میرے پاس آیا۔ تم واپس کوہکاف کب جا رہے ہو زریز؟ تمہارا قبیلہ یقیناً تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور نہ جانے کیوں میرا دل یہ سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ زریز نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں اب وہاں واپس نہیں جاؤں گا حورین، تم نے مجھے صرف شفا نہیں دی بلکہ جینے کا ایک نیا اور سچا مقصد دیا ہے۔ میری دنیا میں طاقت اور جادو انسان کو بادشاہ بناتی ہے، لیکن میں نے تم انسانوں کے بیچ رہ کر دیکھ لیا ہے کہ اصل بادشاہی تو ایک انسان کے پاکیزہ دل اور اس کے رب کے کلام میں ہے۔ میں اپنا سارا جناتی شاہانہ رتبہ چھوڑ کر
ایک عام انسان کی طرح یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ میں ساری زندگی تمہارا اور مولوی صاحب کا محافظ بن کے رہوں گا۔ زریز کے ان خوبصورت اور حتمی الفاظ نے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور میٹھی سی خوشی بھر دی، جس کا اظہار میں نے اپنی مسکراہٹ سے کیا۔ آج بھی جب میں فجر کے وقت اسی صدیوں پرانے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرتی ہوں تو وہ ہستی مجھ سے کچھ فاصلے پر انتہائی عقیدت اور محبت سے سر جھکائے رب کا کلام سن رہی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیاں اب ایک ایسے پرسکون سفر پر گامزن ہو چکے ہیں جہاں خوف کی جگہ یقین نے لے لی ہے، اور ایک انسان اور جنزادے کے بیچ ہمدردی اور روحانیت کا ایک ایسا رشتہ جڑ چکا ہے جسے دنیا کی کوئی بھی بری طاقت اب نہیں توڑ سکتی۔ میری زندگی کا یہ سفر جس پراسرار انداز میں شروع ہوا تھا وہ اب اتنے ہی خوبصورت اور باوقار انجام تک پہنچ چکا ہے جہاں میں مکمل طور پر محفوظ ہوں۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کیا آپ خوف زدہ ہوئے؟ اگر آپ کو خوف محسوس ہوا یا آپ نے بھی اپنے ارد گرد ایسا محسوس کیا تو ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بے حد قیمتی ہیں، تو بہت بہت زیادہ شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت جلد ایک اور ایسے ہی قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔